السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایسی رات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر خود قرآن میں ہے، جس کی فضیلتوں کے بارے میں سن کر ہر مسلمان کو عبادت کرنے کا شوق جاگ جاتا ہے۔ جی ہاں، لیلۃ القدر۔ جی، اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلومات کے ساتھ ساتھ ایڈوائس مل سکے اور آپ اس رمضان کو بہترین بنا سکیں اور اپنی آخرت کو بھی بہترین بنا سکیں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ہر کسی مانگنے والے کی مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اس کی فضیلتوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ یہ مطلب 1000 مہینے مطلب 83 سال سے زیادہ کی ایک رات کی قیمت ہے۔ ایک رات اگر آپ نے عبادت کر لی تو اس کی عبادتوں کا اجر 83 سال کے برابر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر آخر کب آتی ہے، کب ہوتی ہے یہ ایک رات؟ رمضان کے مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اور 30 دن میں ہوتے ہیں 3 عشرے، ہر عشرے کے اندر ہوتا ہے 10 دن، ٹھیک ہے؟ تو آخری عشرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں تلاش کرنی ہوتی ہیں اس لیلۃ القدر کی رات کو۔ ان 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں، طاق مطلب اوڈ نائٹس، 21، 23، 25، 27 اور 29، 5 راتیں ہوئی ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے؟ ان 5 راتوں میں ہم کو تلاش کرنی ہوتی ہے لیلۃ القدر۔ جو اس رات کو جاگ کر عبادت کر لیتا ہے وہ اپنی آخرت بدل لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لیلۃ القدر کی اس رات کو ایمان اور اجر کی امید سے عبادت کرے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے اس کے ساتھ اس کے اعمال نامے میں 83 سال کا ثواب، 83 سال کا اعمال لکھ دیا جائے، عبادت لکھ دی جائے تو کیسا ہوگا؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی خاص عمل جو ہم اس رات کو کر سکتے ہیں اس رات کو بہتر کرنے کے لیے، تو چلیے دیکھتے ہیں کچھ خاص عمل جو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس رات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ چلیے میں باری باری سے آپ کو ان عمل کے بارے میں بتاتا رہوں گا، اور اس کا طریقہ آپ کی اسکرین پر آتا رہے گا، آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صلاۃ التسبیح کی۔ روایتوں میں، حدیث میں بہت جگہ صلاۃ التسبیح کا ذکر آتا ہے اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں صلاۃ التوبہ۔ صلاۃ التوبہ بھی اپنی توبہ کے لیے، کسی بھی خاص توبہ یا پھر اپنی زندگی کی جتنی بھی تمام آپ نے غلطیاں کری ہیں، کوتاہیاں کری ہیں، ان سبھی کی معافی تلافی کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں صلاۃ الحاجت، اپنی کوئی دلی حاجت ہے آپ کی، یہ بھی 2 رکعت ہے، آپ دلی حاجت کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے اس دن قرآن کو نازل کیا ہے، تو بہتر رہے گا کہ آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور بامعنی پڑھیں گے تو بہتر رہے گا۔ آپ کچھ چھوٹی صورتوں سے شروعات کر سکتے ہیں جن کو آپ پڑھ کے آپ ان کے معنی سیکھ لیں، معنی پڑھ لیں، معنی سمجھیں اور ان پہ عمل کریں۔ آپ اس رات کے اندر جو بھی عبادت کریں اللہ کے رضو کے لیے کریں، اللہ کی اس دل کی امید سے کریں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ ان عبادتوں کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے رضو ہو کر گڑگڑا کے مانگیں۔ ایک حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ رات مل جائے لیلۃ القدر کی تو کوئی خاص دعا ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی عفو کریم تحب عفو فاعف عنی، مطلب یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ آپ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کرے گا اور آپ کی مغفرت عطا فرما دے گا۔ یہاں میں آپ کو ایک ایڈوائز کرنا چاہوں گا۔ دیکھو فکس ہے، لیلۃ القدر آخر کے 10 راتوں میں آنی ہی آنی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات آپ کی عبادت کا وہ رات ہو
اور آپ کو 83 سال کا ثواب کا اجر ملے، تو ضروری ہے کہ آپ ہر روز کچھ نہ کچھ ایسے عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ اسے آپ کے عبادات میں لکھے۔ تو اس کے لیے آپ روزانہ کم سے کم 10 روپے ہر روز رات کو آپ 10 روپے صدقہ کریں، تو کیا ہوگا 83 سال تک کے ثواب میں یہ 10 روپے کا صدقہ آپ کا ایڈ کیا جائے گا۔ آپ اس کے علاوہ سحری کے اندر ہر روز آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور تہجد ضرور پڑھیں۔ تہجد کا جو طریقہ آپ کو بہتر لگتا ہے وہ پڑھیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جو بھی بہتر لگتا ہے آپ وہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، پھر آپ 3 کل پڑھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں اور دعا مانگ لیں۔ الحمدللہ یہ چھوٹا سا عمل جو کہ آپ آدھے گھنٹے میں کر لیں گے، الحمدللہ پوری زندگی کا نہیں 83 سال کا ثواب آپ کو لکھا جائے گا، اور آپ کی آخرت تو بہتر ہوگی ہی ہوگی، آپ کی عادتیں الحمدللہ زندگی بھی بہت بہتر ہوگی۔ آخر میں جاتے جاتے میں بس آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں کہ آپ ہر سال آپ کی زندگی میں لیلۃ القدر آئے، وہ سکون آئے، تو بہتر ہے آپ اس سال کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ کثرت کریں نماز کی، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں اور نماز پڑھیں۔ اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ صرف چند راتیں ہیں یہ 10 جو کہ بس اب جانے ہی والی ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ کریں اور دل سے کریں، جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں اسے ضائع کر کے اور بازاروں میں گھوم کر۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آپ مجھے بھی یاد کریں دعاؤں میں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیکھیں اور سمجھیں۔ السلام علیکم، لیلۃ القدر مبارک ہو۔